الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، محترم بہنوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں حضور کی اپنی امت سے محبت پارٹ 1 کا بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ عز و جل نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، حریص علیکم بالمؤمنین۔ وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مومنین پر حریص ہیں۔ آج کسی کو کسی چیز کی حرص ہے، کسی کو کسی چیز کی حرص۔ اب حضور علیہ السلام بھی حریص ہیں، مگر ہماری طرح دنیا کے معاملے میں نہیں، بلکہ امت کے بارے میں حریص ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ عز و جل ایک حصہ امت کو بخش دیتا ہے تو حضور علیہ السلام آدھی امت کی بخشش چاہتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ آدھی امت کی بخشش کر دیتا ہے تو حضور علیہ السلام چاہتے ہیں کہ 2/3 امت بخش دی جائے، اور جب رب تعالیٰ عز و جل 2/3 امت کو بخش دیتا ہے تو حضور علیہ السلام ساری امت کی بخشش چاہتے ہیں۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی امت یعنی ہم گناہ گاروں سے کتنی زیادہ محبت ہے کہ آپ کا ایک امتی بھی بخشش سے محروم نہ رہ جائے۔ یہ آپ کو گوارا نہیں۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہم السلام میں سے کسی بھی نبی نے اپنی امت سے اتنا زیادہ پیار نہ کیا جتنا کہ حضور علیہ السلام نے اپنی امت سے کیا ہے۔ حتیٰ کہ روایتوں میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام اپنی امت سے ایک ماں کو جو اپنے بچے سے محبت ہوتی ہے اس سے بھی 70 گنا زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اسی امت سے حضور علیہ السلام کی محبت کی چند جھلکیاں ملاحظہ ہوں۔ تخلیق نور مصطفیٰ اور یاد امت۔ جب اللہ تعالیٰ عز و جل نے اپنے نور سے نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کو پیدا کیا تو اس نور نے 2 رکعت نماز ادا کی، مگر اس طرح ادا نہ کی جیسے آج ہم اور آپ چند منٹوں میں پڑھ کر فارغ ہو جاتے ہیں، بلکہ 1000 سال تک حالت قیام میں کھڑے اللہ عز و جل کی حمد کرتے رہے۔ پھر رکوع میں تشریف لے گئے اور حالت رکوع میں 1000 برس اللہ تعالیٰ عز و جل کی تسبیح کرتے رہے۔ پھر رکوع سے اٹھے اور حالت قوما میں کھڑے اللہ تعالیٰ عز و جل کی حمد کرتے رہے۔ پھر سجدے میں تشریف لے گئے اور حالت سجدہ میں 1000 سال تک اللہ تعالیٰ عز و جل کی تسبیح بیان کرتے رہے۔ پھر سجدے سے سر اٹھایا اور حالت جلسہ میں 1000 سال تک اللہ تعالیٰ عز و جل کی حمد بیان کرتے رہے۔ دوسرا سجدہ کیا اور اس میں بھی 1000 سال تک اللہ تعالیٰ عز و جل کی تسبیح کرتے رہے۔ پھر اسی طرح دوسری رکعت بھی ادا کی۔ جب 2 رکعت نماز سے فارغ ہوئے تو اللہ تعالیٰ عز و جل کا دریائے رحمت جوش میں آیا اور ارشاد فرمایا، اے میرے محبوب، تم نے میری عبادت کا حق ادا کر دیا، مانگو کیا مانگتے ہو؟ حضرت علیہ السلام کے نور نے عرض کی، اے پروردگار، میں نے تیرے بتانے سے جانا کہ تو مجھے ایک امت کا نبی بنائے گا، تو مولا اس میں یقیناً گناہ گار بھی ہوں گے۔ آج تو نے فرمایا ہے کہ مانگو، تو مولا میں اپنی امت کی بخشش چاہتا ہوں۔ رب تعالیٰ عز و جل نے ارشاد فرمایا، اے میرے محبوب، جو بھی تیرے امتی ہوں گے میں انہیں بخش دوں گا۔ اندازہ لگائیں کہ ابھی حضرت علیہ السلام ظاہری طور پر دنیا میں تشریف بھی نہ لائے ہیں اور نہ ہی ابھی امت رسول پیدا کی گئی ہے، مگر پھر بھی فکر امت ہے۔
وقت پیدائش اور یاد امت۔ پھر جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے اس دنیا میں تشریف لائے تو سجدے میں سر رکھ دیا۔ جب کان لگا کر سنا گیا تو آپ رب عز و جل کی بارگاہ میں عرض کر رہے تھے، ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، مولا میری امت کا معاملہ میرے سپرد فرما تاکہ میں اپنی ساری امت کو جنت میں لے جاؤں۔ بقول شاعر، رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام۔ اس ویڈیو کا اگلا حصہ یعنی پارٹ 2 اگلی ویڈیو میں بیان کیا جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔